بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک اہم بیماریاں جو ہمارے عام روزمرہ حالات میں ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ آج کا موضوع پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم نے جو مختلف بیماریوں کے گروپس ہیں اس کو ڈسکس کیا تھا، تو جس میں کنجینیٹل بھی ہے، ٹرامیٹک بھی ہے، انفیکٹو بھی ہے، نیوپلاسٹک بھی ہے، میٹابولک بھی ہے، اور اسی قسم کی یہ بڑے بڑے گروپس ہیں۔ اس بڑے بڑے گروپس میں سے ہم آج ایک گروپ کو اٹھا رہے ہیں۔ اس گروپ کا نام ہے انفیکشیس گروپ، جو کہ جراثیمی، وائرس، فنگائی یا دوسری ریکیٹسیل اسی قسم کی جو ہماری آرگنزمز ہیں، چھوٹے چھوٹے آرگنزمز ہیں جو کہ ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتے لیکن مقناطیس میں یا مائکروسکوپ میں ہمیں وہ نظر آتے ہیں، اس کے ذریعے جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں جس کو ہم انفیکٹو گروپ کہتے ہیں۔ اور اس انفیکٹو گروپ میں اس کا جو سب گروپ ہے وہ ہے پانی سے پھیلنے والی بیماریاں۔ میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ یہ بیماریاں پانی سے جو پھیلتی ہیں یہ تین قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک جسے ہم خالصتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واٹر بورن ڈیزیزز ہے، کہ یہ پانی کے استعمال سے ہی یہ پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو پانی سے ہی متعلقہ ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی سے متعلقہ بیماریاں ہیں، جسے ہم واٹر ریلیٹڈ ڈیزیزز کہتے ہیں۔ ایک تیسرا ہے جسے ہم پانی کے استعمال سے، جیسے پانی کو نہانے کے لیے استعمال کیا ہے، تو واٹر واشڈ جو ڈیزیزز ہیں وہ اس کا ایک گروپ ہے۔ تو اس کے اندر تین گروپس آتے ہیں۔ تو تین گروپس میں سب سے پہلے ہم یہ کہیں کہ خالصتاً جو پانی کے سے پیدا ہونے والی امراض ہیں وہ کون سی ہیں۔ اس میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے، جو سب سے سر فہرست آتی ہے، وہ ہے ڈائریا، پیچش، جسے ہم ڈسینٹری بھی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر پولیو، کہ پولیو ایک ایسی اہم بیماری ہے جو کہ پانی کے ذریعے ہی پھیلتی ہے۔ چوتھے نمبر پر یرکان۔ یرکان کے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جس میں ہیپیٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے اور ای ہے۔ تو اس میں ہیپیٹائٹس اے اور ای ایک ایسی بیماریاں ہیں جو کہ پانی کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹائیفائڈ، جیسے ٹائیفائڈ بخار ہے، جسے ہم میادی بخار کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو ٹائیفائڈ بخار بھی پانی کے ذریعے پھیلنے والی بیماری ہے۔ جو اگلی بیماری ہے جو کہ پانی کے ذریعے پھیلتی ہے وہ ہے پیٹ کے کیڑے، ورم انفیسٹیشن۔ یہ بھی پانی کے استعمال سے ہی پھیلتی ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ پانی سے کیسے یہ پھیلتی ہیں، یہ پانی سے کس طرح ہم تک یہ پہنچ جاتی ہیں؟ تو ہم جب اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بیماری کا ماخذ ہوتا کیا ہے، بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جب بیماری کے پیدا ہونے کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہے ایجنٹ۔ جو ایجنٹ ہے وہ مختلف جراثیم ہیں، اس میں پیراسائٹ بھی ہے، اس میں بیکٹیریا بھی ہے، وائرس بھی ہے، اس میں ریکیٹسیا بھی ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں یہ ایجنٹ ہیں جو کہ بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارا ہے ہوسٹ۔ ہوسٹ وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ بیمار ہوتا ہے، جو شکار ہوتا ہے اس بیماری کا، اس کو ہم ہوسٹ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو اہم چیز ہے وہ ہے ہماری فضا، ہماری انوائرنمنٹ، ہمارا ماحول، ہمارا رہن سہن کا طریقہ، ہم کس طریقے سے رہتے ہیں تو بیماری پیدا ہوتی ہے۔
تو یہ جو بیماریاں جس کا میں نے 6 بیماریاں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ 6 بیماریاں جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فیکو اورل روٹ۔ تو فیکو اورل روٹ اس کا ٹرانسمیشن ہے، ایجنٹ کسی نہ کسی سورس میں رہتا ہوگا، کسی جگہ کے اوپر رہتا ہوگا، وہاں سے ایجنٹ نکلا، نکلنے کے بعد وہ ہوسٹ تک پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ فیکو اورل روٹ، جو ہم پخانہ کرتے ہیں اسے ہم فیسس کہتے ہیں۔ جو فیسس ہیں وہ فیسس اگر صحیح طریقے سے ٹھکانے نہ لگایا جائے، اس کو ڈسپوز نہ کیا جائے، تو یہ کسی نہ کسی ذریعہ سے یہ ہماری خوراک میں، ہمارے پینے والے پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی پینے میں ہم احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ ہر نظر آنے والا پانی سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں ہوتا، اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پانی ایسا ہے جو کہ جراثیم سے محفوظ ہے۔ اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہماری جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا صرف 38 اور 39% ایسے لوگ ہیں جنہیں کہ صاف پانی کی سہولت میسر ہے، باقی ہمارے 62% ایسے لوگ ہیں جن کے صاف پانی کی بالکل سہولت میسر نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنی آبادی کا اندازہ لگائیں تو ابھی جو ہماری مردم شماری ہوئی ہے 2017 میں، تو 2017 کی مردم شماری کے مطابق ہماری جو کل آبادی ہے، کل آبادی ہماری تقریباً 21 کروڑ کے قریب ہے، اور 21 کروڑ میں سے جو 37 لاکھ ہیں وہ بچے ہیں جو کہ 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں، جو کہ عموماً یہ جو کنٹیمنیٹڈ واٹر ہے اس کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ شکار ہونے کو بڑے بھی ہیں، مگر زیادہ تر بچے اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ یہ بھی بات میں آپ کو بتانی پسند کروں گا کہ ہر سال یہ پانی سے پیدا ہونے والی جو امراض ہیں، صرف پاکستان میں اس سے 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ 2.5 لاکھ افراد، یہ کہ معمولی نمبر نہیں ہے۔ 2.5 لاکھ افراد کا ہلاک ہو جانا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیوں یہ اس حالات کا ہم شکار ہیں، جبکہ یہ سارے کے سارے 2.5 لاکھ اموات جو ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، تو یہ فگر نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں فگر یہ سمجھیں کہ ان کے صاف پانی انہیں میسر ہے، ہمیں یہ بیماریوں کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑتا، جبکہ ہمارے ہاں جیسے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر پانی کی انتہائی جو شدید قلت ہے وہ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر یہی حالات جو اس وقت جا رہے ہیں اگر یہ جاری رہے تو 2025 تک ہم شدید پانی کی قلت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پوری دنیا میں ان 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ پانی کی کمی کا شکار ہیں، اور پاکستان کا اس میں سے 9واں نمبر ہے۔ یہ ہم پانی کی اہمیت کو ہم سمجھیں، ہمیں دیکھیں۔ میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا کہ پانی کو کنزرو کیسے کریں، تو وہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہوگا۔ میں یہی آپ کو بتانا پسند کر رہا ہوں کہ 2 بنیادی اصول ہیں کہ جو ہمارا فیسس ہے اس کو پراپر ٹھکانے میں لگایا جائے، اس کو کوئی ایسا امکان نہ دیا جائے کہ یہ ہمارے پانی میں شامل ہو جائے اور وہ آلودہ پانی جو ہے ہم استعمال کر جائیں۔ آلودہ پانی استعمال کرنے سے جو بیماریاں پیدا ہونی ہیں، جو اموات ہوتی ہیں، اس کا میں نے آپ کو ایک ہلکا سا آئیڈیا آپ کو دیا ہے، ہلکی سی آپ کو میں نے آئینہ اس کا دکھایا کہ ہم کس حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو یہ جو پانی ہے، ہم یہ پاکستان کے اندر تقریباً 20 ملین ٹن ایک فضلہ ہے جو کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، جب سالڈ ویسٹ سے ہم کہتے ہیں
یہ سالڈ ویسٹ ہمارا جو پیدا ہوتا ہے یہ تقریباً 20 ملین ٹن ہے جو کہ پاکستان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے پاس کسی قسم کے کوئی انتظامات ہم نے نہیں رکھے ہوئے کہ اس کو ہم پراپر اس کو ٹھکانے لگا سکیں، اور اس کو ہم استعمال کرنے کے لیے اس کو ہم انرجی اس سے بنا سکتے ہیں، ہم بایو گیس بنا سکتے ہیں۔ یہ ساری ایک ایسا فضلے ہیں، یہ ایسے سالڈ ویسٹ ہیں کہ سالڈ ویسٹ کو ہم اپنے مفید استعمال کے لیے لا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آپ لاہور کو دیکھ لیں کہ جس کی اب آبادی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اس آبادی کے لیے صرف 3 لینڈ فل ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 لینڈ فل موجود ہیں کہ جہاں ہم لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اسے ڈمپ کر دیتے ہیں، اسے ہم پھینک دیتے ہیں یا اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو فیسز ہیں پھر کیسے پھیلتے ہیں؟ سوکھ جاتے ہیں، ہماری فضا میں شامل ہو جاتے ہیں، ہماری ڈسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، ہماری جو مٹی ہے، گرد ہے، وہ ہماری گرد جگہ جگہ پہ پڑی ہے، ہمارے ہاتھ آلودہ ہو جاتے ہیں، ہم آلودہ چیزوں کو ہاتھ لگائیں گے ہمارے ہاتھ آلودہ ہو جائیں گے۔ مکھیوں کی بہتات ہے، مکھیاں بیٹھیں گی، وہ اڑ کے لائیں گی، وہ جتنے جراثیم ہیں پیراسائٹ ساتھ لے آئیں گی، آپ کی خوراک پہ بیٹھیں گی، وہ آپ کی خوراک کو سپائل کر دیں گی، خراب کر دیں گی۔ اب ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو بے شمار ہمارے ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، ان کے جتنے بھی کوکس ہیں، ایک اچھی جگہ کے اوپر تو اس کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن عمومی حالات پر جو کہ عام حالات میں جو ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، اس میں خوراک کے بارے میں خدا نخواستہ کسی کو ٹائیفائڈ بخار ہوا، اور ٹائیفائڈ بخار ہونے کے بعد وہ کیریئر بن گیا، اور کیریئر بننے کے بعد اس میں اس کے جو ٹائیفائڈ بخار کے جو جراثیم ہیں اس کے فضلے میں خارج ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس نے ہاتھ نہیں دھوئے، حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے اور ہاتھ دھوئے بغیر خوراک کو اس نے ہاتھ لگا لیا، اب جتنی بھی خوراک ہوگی جس بچے تک وہ پہنچے گی، جس بڑے تک وہ پہنچے گی، وہ ٹائیفائڈ کا امکان ہے کہ وہ ٹائیفائڈ کا شکار ہو جائے۔ اور ہر سال تقریباً میں یہ بھی آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ ہر سال تقریباً 2 لاکھ افراد صرف ٹائیفائڈ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 لاکھ افراد جو ہیں یہ پوری دنیا کی اعداد و شمار میں ہیں، اور جس میں زیادہ تر ہمارے جو پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک ہیں، جس میں پاکستان بھی ایک ہے، یہ اس میں شامل ہے۔ تو آپ گریوٹی کا اندازہ لگائیے کہ ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم اپنے سالڈ ویسٹ کو، ہم اپنے فضلے کو ہم جو ہے نا ڈسپوز بھی نہیں پراپر کرتے، اور پھر ہمارے جو گھروں کی ٹینکیاں ہیں، ہم گھروں کی ٹینکیوں کی صفائی کا رواج نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کم از کم 6 ماہ بعد اپنے ٹینکی کی صفائی کروا لیں کہ اس میں کوئی کریک آ سکتا ہے، کوئی ڈسٹ اس میں پڑ سکتی ہے، کوئی بھی کسی قسم بھی کوئی چیز بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے پانی کو آلودہ کر سکتی ہے، اور اس پانی کو ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ ہماری خوراک کا ہم انتظام نہیں کرتے، ہم اچھے ہائیجینک پرنسپلز کو ہم اپنے استعمال میں نہیں لاتے، ہاتھ دھونے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے۔ میں عموماً جایا کرتا ہوں کہ شادیاں جب اٹینڈ کرنے جاتے ہیں تو گاڑیاں بھی چلا کے آئے ہوتے ہیں، اسٹیئرنگ کی پتہ نہیں کیا پوزیشن ہوتی ہے، کس کس سے ہاتھ میں لایا ہوتا ہے، اور جب کھانا کھلنے کی باری آتی ہے تو سب لوگ اسی ہاتھ سے کھانے میں جٹ جاتے ہیں۔ تو کس کس کو پتہ ہے کہ یہ جو کھانا کھایا گیا ہے، کھانا تو ٹھیک بنا ہو لیکن ہو سکتا ہے میرے ہاتھ آلودہ ہوں، اور میرے ہاتھ آلودہ ہونے کی وجہ سے تو یہ مجھے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، میرے پیٹ خراب ہو گیا ہے، اور میں پانی سے ہونے والی کسی ایک بیماری کا شکار ہو گیا ہوں۔ ہاتھوں کو گیلا کریں، صابن لگائیں، صابن لگانے کے بعد جھاگ بنائیں، ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑیں، ہتھیلیوں کے آپس میں رگڑنے کے بعد انگلیوں کو آپس میں اندرونی حصوں کو صاف کریں، جیسے یہ میں ہاتھوں کو صاف کر رہا ہوں، انگلیوں کو آپس میں اندرونی حصوں کو صاف کریں، پھر ناخنوں کی میل اتاریں، ایسے یہ ہتھیلیوں کے اوپر اس کے اوپر رگڑیں،
ایسے یہ میل اتر رہی ہے، ناخن صاف ہو رہے ہیں۔ اب انگوٹھے کو اس کی گولائی میں لا کے انگوٹھا اور انگوٹھے کے ساتھ والے حصے کو ایسے صاف کریں، دونوں ہاتھوں کو صاف کریں، پھر ہاتھوں کے پچھلے والے حصے کو اس کو صاف کریں، اور آخر میں کلائی کو صاف کریں، کلائیاں یہ صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد اسے پانی سے دھو لیں۔ یہ پانی سے آپ نے دھو لیے، دھونے کے بعد آپ کے ہاتھ انشاءاللہ صاف ہو گئے، اور اس میں 20 سیکنڈ لگیں گے۔ 20 سیکنڈ کا میں ہاتھ مکمل طور پر صاف ہوتے ہیں۔ تو اسی پانی کی بیماریوں میں آپ دیکھیں یرکان، جو کہ زیادہ تر اس سے ہم کہیں گے انفیکٹو ہیپیٹائٹس اے، تو انفیکٹو ہیپیٹائٹس اے جو ہے یہ بھی آلودہ خوراک اور آلودہ پانی سے ہی پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے جسم کے اندر اس کا وائرس جاتا ہے اور ہمارے جگر کو خراب کر دیتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہمارے الٹیاں آتی ہیں، بھوک نہیں لگتی، بخار ہوتا ہے، بھوک تو خیر بالکل مر ہی جاتی ہے جیسے یرکان میں، ہمارے جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، اور پھر یہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، جو کہ مہینہ 1.5 مہینہ اس کے اندر لگ جاتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں۔ جب مہینہ 1.5 مہینہ لگے گا تو آپ اپنے ذریعہ معاش سے مہینہ 1.5 مہینہ دور رہیں گے۔ جب ذریعہ معاش سے دور رہیں گے کہ آپ کے گھریلو اکنامک کے حالات، ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان کے کیا صورتحال ہوگی، یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ہمارا جو ڈائریا ہے، جو اسہال ہے، جو کنٹامینیٹڈ واٹر سے ہوتا ہے، اور جس کو میں نے کہا تھا کہ زیادہ تر ہمارے جو بچے ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، تو بچوں میں کہ بھی اس کی شرح اموات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ 5 سال سے چھوٹے بچوں میں جو ہماری شرح اموات ہے وہ تقریباً 78 to 79 جو بچے ہیں پر 1000 لائیو برتھ، 1000 لائیو برتھ میں سے ہمارے 78 سے 79 بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، جو کہ 5 سال سے چھوٹی عمر کے ہیں۔ اور اس میں جو 42% بچے ہوتے ہیں، 48% جو بچے ہوتے ہیں وہ صرف ڈائریا کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 5 سال سے کم مورٹیلٹی میں، اگر میں آپ کو یہ فگر یہی بتاؤں کہ یورپ میں اس کا فگر کیا ہے، تو یورپ میں اس کا جو فگر ہے وہ صرف 9 بچے ہیں۔ ہمارے 79 ہیں، ان کے 9 بچے ہیں جو کہ 5 سال سے کم عمر میں ہلاک ہوتے ہیں، اور وہ بھی مختلف امراض سے۔ ہمارے ہاں تو ہمیں آلودہ پانی کا ہی مسئلہ نہیں چھوڑتا، ہمارے فضلے کی ڈسپوزل جو ہے، ہماری فضلے کی ڈسپوزل ہی بہتر نہیں ہے۔ اور اس سے ساتھ میں ایک اور بیماری جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس بیماری کا بھی میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ بیماری ہے پولیو۔ اس پولیو کی بیماری نے ہمارے کتنے بچوں کو فالج زدہ کیا، اور اس وقت بدقسمتی، میں کہوں گا ایک دفعہ پھر بدقسمتی، کہ دنیا میں صرف 3 ملک ایسے رہ گئے ہیں جس کے اندر ابھی تک پولیو موجود ہے۔ ایک پاکستان، ایک افغانستان، اور ایک نائجیریا۔ یہ 3 ملک ایسے ہیں جو کہ ابھی تک پولیو سے آزاد نہیں ہوئے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب ہم بیرون ملک کہیں سفر کرنا چاہیں تو اب ہمارے اوپر پابندی لگ چکی ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ لیں
محکمہ صحت سے کہ ہمارے ساتھ ہمیں پولیو کی ویکسینیشن ہو چکی ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑے ہیں، آپ کی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے، جو کہ محکمہ صحت جاری کرتا ہے۔ اور اگر دوسرے ملک میں یہ سرٹیفکیٹ ہم پروڈیوس نہ کریں، ان کو نہ دکھائیں، تو ہمیں وہ اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جب کہیں کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں اور یہ کیسے ملک سے آئے ہیں جہاں کہ پولیو ابھی تک موجود ہے، اور یہ ایسی بیماری جو کہ بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے صرف ہماری فیسز کی پراپر ڈسپوزل ہو جاتی، جو کہ انفیکٹو بچہ تھا، انفیکٹو بچے کے پاخانے میں اس کا وائرس خارج ہوتا ہے، اس فیسز کو صحیح طریقے سے ٹکانے لگا دیا جاتا تو یہ پولیو کبھی اس حالت تک نہ پہنچتا۔ اور پولیو جو ہے، یہ ہم جو قطرے ہم پولیو کے پلاتے ہیں، یہ بھی بڑے انتہائی ضروری ہیں، جو کہ قوت مدافعت کو ہماری بڑھاتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ پولیو وائرس ہمارے جسم میں داخل ہو جائے تو ہماری جو ویکسین ہے، جو ہم نے ویکسینیشن پولیو کے قطرے پیے ہیں، اب تو انجیکٹیبل بھی پولیو ویکسین آ گئی ہے، تو وہ ہم جب پولیو کی ویکسینیشن ہم کی ہو تو اس سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن کہوں گا میں وہی کہ بنیادی تو وہی پانی تھا، بنیادی تو وہی فضلہ تھا جس نے ہمیں تنگ کیا، اور اس فضلے سے جو اگلیاں بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ ہیں ہماری وارم انفیسٹیشن، جو ہمارے کیڑے جسم میں پیدا ہو رہے ہیں، جس میں زیادہ تر اسکیرس ہے، انٹروبیس ہے، اس کا ہم لاپھ بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے جو کیڑے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ہوتے ہیں، اس کے انڈے اس بچوں کی، بڑوں کی، جو بڑے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے فیسز میں شامل ہو جاتے ہیں، فیسز میں خارج ہوتے ہیں، جو کہ ہماری خوراک میں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈسٹ کے ذریعے، یہ جو گرد ہے اس کے ذریعے، مکھیوں کے ذریعے، آلودہ ہاتھوں کے ذریعے، آلودہ برتنوں کے ذریعے، 5F سے ہم کہتے تھے کہ 5F ہے جس سے یہ پھیلتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو چیزیں ہیں اس سے ہمارے پیٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 2.5 لاکھ افراد ہمارے پاکستان میں صرف ان بیماریوں سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے، کیا ہم توجہ نہیں دیں گے؟ کیا ہم اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو صاف پانی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اسے فضلے سے آزاد صاف پانی پلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اپنے گاؤں میں، جہاں ابھی تک بدقسمتی سے گاؤں کی ہمارے جو لوگ ہیں، جو کھلے فیلڈز میں جا کے ابھی تک بھی پخانہ کرتے ہیں، ابھی تک ہمیں ٹوائلٹ کی کوئی فیسلٹی حاصل نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھیلا رہے ہیں ہماری بیماریاں، ہمارے پانی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی کہ جتنی ہماری انڈسٹریز ہیں انہوں نے ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگائے ہوئے، جب اس کے ایک کیمیکلز، پوائزنس کیمیکلز جو پیدا ہوتے ہیں، وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں اور اس کو اپنے بیکٹیریا سے اور کیمیکل سے آزاد کریں۔ وہ کیمیکلز ہمارے زیر زمین جاتے ہیں اور ہماری گراؤنڈ واٹر جو ہم بور کر کے حاصل کرتے ہیں، جو کہ ہمارا بڑا ذریعہ بورنگ ہی ہے، بور کر کے ہم پانی لیتے ہیں اور وہ کیمیکل اس میں شامل ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آلودہ پانی ہم پینے پر مجبور ہیں۔ تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ہمارے قومی مسائل ہیں جس کے اوپر ہمیں فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ نہ صرف یہ بات بتانا چاہوں گا، بلکہ یہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کو ہمیں محفوظ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے پیار اہنم، ہم $21 ملین کا پانی ضائع کر رہے ہیں۔ $21 ملین کا پانی ہمارا بہہ کے سمندر میں چلا جاتا ہے، جس کو ہم یوز ہی نہیں کر رہے، جس کو 21 جو ہے آپ کہیں 21 بلین، سوری 21 بلین ڈالرز، 21 ارب ڈالرز کا پانی جو ہے ہمارا سمندروں میں بہہ جاتا ہے اور ہم اسے استعمال نہیں کر رہے، اور وہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے سارا پانی۔ ہمیں اس کے اوپر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ جو پانی ہم نے محفوظ کرنا ہے،
وہ پانی مختلف جو چیزیں ہماری اریگیشنز ہیں، سر چیز ہیں، اس میں استعمال تو ہونا ہی ہے، لیکن ہمیں صاف پانی میسر بھی آنا ہے، ہمیں پینے کے لیے پانی بھی میسر آنا ہے۔ تو پینے کے لیے جو پانی میسر آنا ہے اس میں مختلف کچھ احتیاط ہیں، چھوٹی چھوٹی احتیاط ہیں، جس کو ہم کر لیں تو اس سے ہم یہ ان امراض سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہاں جو ہے نا پولیو میں ہی تھوڑی سی ایڈیشن چاہوں گا کہ اب یہ مجھے کہتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ جو پولیو ہے وہ ہم کنٹرول کرنے کے نزدیک آ گئے ہیں۔ 2017 میں ہمارے 3 پولیو کیس ہوئے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ وائلڈ وائرس پولیو جس میں پازیٹیو تھا، وہ صرف 3 کیسز ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک خوشخبری سے کام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند خبر ہے کہ 17 میں 3 کیس کا ہونا، ہم مطلب کنٹرول کے بالکل ہم نزدیک ہیں، لیکن ہمیں کنٹرول نہیں کرنا، ہمیں اس بیماری کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ چیچک کو ایریڈیکیٹ کیا تھا کسی زمانے میں، جیسے ڈیرہ غازی خان کے علاقوں میں ہم نے گنی وارم کو ایریڈیکیٹ کیا ہے، اسی طریقے سے گنی وارم بھی ایک پانی بیسڈ بیماری تھی، وہ پانی پینے سے تو نہیں ہوتی تھی لیکن پانی بیسڈ تھی، وہ پانی بیسڈ بیماری گنی وارم کو ہم ایریڈیکیٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے پولیو کو ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح کے مثبت اقدام ہم پولیو کے خلاف لے رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے، لیکن اس میں فضلے کی ڈسپوزل کا کچھ ہاتھ ہوگا، لیکن اس میں بڑا ہاتھ ویکسینیشن کا ہے کہ ہم نے اپنی دفاعی نظام کو مضبوط کر لیا، جیسے کہ مختلف ہمارے طریقے ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں، وہ ہے جنرل ہائیجین۔ ہم صفائی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نصف ایمان جو ہے وہ صفائی میں پوشیدہ ہے، الطہور شطر الایمان۔ جب الطہور شطر الایمان کی بات آتی ہے تو ہم دیکھیں کہ پانی سے ہونے والی بیماریوں سے ہم تمام سے بچ جاتے ہیں، صرف ایک صفائی رکھنے سے، ہاتھ دھونے سے۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو بہت ساری ہماری آلودہ ہاتھ جو ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اب میں یہاں پھر یہ ایک ذکر کروں گا کہ ہمیں تو ہاتھ دھونے بھی نہیں آتے۔ جب ہاتھ دھونے ہوں تو ہاتھ دھونے کا بھی ایک طریقہ ہے، جیسے ہم صابن لیتے ہیں، صابن لے کے لگائیں ہاتھوں میں، اس کی جھاگ بنائیں، اچھے طریقے سے ہتھیلیوں کو رگڑیں، ہتھیلیوں کو رگڑنے کے بعد انگلیوں کو آپس میں دونوں انگلیوں کو صاف کریں، اس کے اندرونی حصے صاف کریں، جب پھر اس کے نیلز صاف کریں، ایسے نیلز کو صاف کریں، پھر ہم اس کو گھما کے صاف کریں، پھر ہم کلائی کو صاف کریں، پھر اس کے بعد اس کے 7-8 سٹیپس ہیں جو کہ ہمیں سیکھنے چاہیے، جو کہ جگہ جگہ کے اوپر اس کے پوسٹرز افیزہ ہونا چاہیے، جہاں پانی کی سپلائی ہے وہاں ہاتھ دھونے کا طریقے کا پوسٹر لگنا چاہیے کہ ہمیں ہاتھ دھونا آنا چاہیے۔ ہم سیدھا پکڑتے ہیں ایسے، یہ کیا اور ہاتھ دھل گئے، ہم نے انگلیوں کے اندرونی سے نہیں دھوئے، ہم نے نیلز کو صاف نہیں کیا، ہم نے انگوٹھے کو علیحدہ سے نہیں دھویا، ہم نے اپنی کلائی کو صاف نہیں کیا، تو ہم ہاتھ بھی دھوتے ہیں تو کم از کم اس میں 20 سیکنڈ چاہیے ہاتھ دھونے کے لیے۔ آپ 20 سیکنڈ سے اگر کم میں آپ نے ہاتھ دھو لیے تو آپ نے ہاتھ اچھے طریقے سے نہیں دھوئے۔ تو آپ ہاتھ دھوئیے، اپنی خوراک میں خاص خیال رکھیے، اپنی خوراک کو ڈھانپ کے رکھیے، بازار میں بکنے والے کٹے ہوئے پھل کبھی نہ کھائیے، یہ کٹے ہوئے پھل آلودہ پھل ہیں جس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اس گرد میں یہ سارے جراثیم ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، اور یہ سارے جراثیم ہم کھا لیں گے۔ اپنے کچنوں میں کام کرنے والے بندے ہیں، ہوٹلز ہیں، ان کا باقاعدہ چیک کروائیے، ان کا سٹول کلچر کروائیے، ان کو چیک کیجئے کہ کہیں یہ ٹائیفائڈ کے جراثیم تو نہیں کیری کر رہا۔ کسی بندے کو اجازت نہ دیں، کسی ہاسٹل میں، کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورنٹ میں کسی بندے کو خوراک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ دیں جب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ ٹائیفائڈ سے آزاد بندہ ہے، اور اس وقت تک اسے ہاتھ لگانے کی کو دیں۔ جس بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اپنی دفاع کو مضبوط کر سکتے ہیں، جیسے ویکسینیشن ہے تو ویکسینیشن ہم کروائیں، جیسے پولیو ہے، پولیو کی ویکسینیشن موجود ہے۔ اب اور ڈائریا کے لیے بھی اب جو ایک بڑی وجہ ہوتی تھی ڈائریا کی، وہ روٹا وائرس ہوتی تھی، جس میں آدھے کیسز روٹا وائرس کی وجہ سے ہوتے تھے۔ اب روٹا وائرس کے خلاف ہماری ویکسینیشن آ چکی ہے،
جو کہ ہم 3 دفعہ جو ہے نا جس کی 3 ڈوز اورل فارم میں اس کو لینا پڑتے ہیں، اس کی ویکسینیشن بچوں کا خاص خیال کیجئے۔ جو زیادہ اہم تھا واٹر بورن ڈیزیزز، اس کو تو ہم نے سیر اصل گفتگو اس کے اوپر کر لی ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے جو سب گروپس ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ واٹر کنٹیکٹ کے ذریعے جو بیماریاں، وہ ہے پانی ہی، جیسے ہم آلودہ پانی سے نہائیں گے تو جسم کے اوپر ہمارے دانے نکل آئیں گے، خارش ہوگی، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بوائل بنیں گے، ہمارے آنکھوں کی بیماریاں کنجکٹیوائٹس ہوگا، ہمارے کانوں میں وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جب نہانا بھی ہے تو وہ بھی ہم دیکھیں کہ وہ آلودہ پانی نہ ہو، کنٹیمنیٹڈ واٹر نہ ہو۔ اور تیسرا جو سب گروپ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ تھا واٹر بیس۔ وہ پانی پینے سے تو نہیں ہوتی، لیکن پانی کی موجودگی جو کہ آلودہ پانی ہے وہ موجودگی، جیسے ڈینگی فیور ہے، ڈینگی فیور جو اس کا بڑا شور ہے، تو وہ ہمارا 2011 میں اس کا ایپیڈیمک بھی ہم اس لاہور میں اس کا سامنا کر چکے ہیں۔ تو ڈینگی فیور جو ہے وہ بھی یہ پانی جو ہے صاف پانی، اس سے یہ ڈینگی فیور سے، اس کی تفصیل میں مجھے اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے۔ ملیریا ہے جو گندے پانی ہے، گندے پانی کی کلیکشن ہے، اس کے ساتھ ہو جانا ہے۔ ماحول کو ہم جتنی کوشش ہو سکتا ہے کم سے کم ڈرائی سے ڈرائی رکھیں، اور ساتھ میں پہاڑی علاقوں میں پانی میں آیوڈین کی کمی، اس کی وجہ سے جو گائٹر ہوتے ہیں، تھائرائڈ بڑھ جاتے ہیں، وہ آپ مشاہدے میں آتی ہیں، وہ نمک میں شامل کر کے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور ایک اور جو جس کے اوپر ہماری بالکل کوئی توجہ نہیں ہے وہ ہے آرسینک۔ ہمارے پانی میں آرسینک خطرناک حد تک زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ انڈسٹریز سے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم نہیں لگا رہے، تو آرسینک سے جو ہماری ہونے والی بیماریاں ہیں وہ بھی ایک علیحدہ سے ہمارے پاکستان، صرف پاکستان میں 60 لاکھ افراد آرسینک کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں۔ 60 لاکھ افراد صرف آرسینک کا جو پوائزن ہے، تھوڑے یا زیادہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس کے اوپر ہم توجہ کریں۔ واٹر بیسڈ میں 2 اور ڈیزیزز بھی ہیں، جس میں ہماری انکیلوسٹوما ہے، یہ ایک پیراسائٹ ہے جو کہ ہمارے پیٹ میں جا کے رہتا ہے، لیکن پانی میں ہمارے پاؤں سے، ننگے پاؤں چلنے سے اس کا لاروا ہمارے پاؤں سے کے ذریعے وہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک شسٹوسومیاسس بیماری ہے جس میں مختلف اس کی امراض ہیں، وہ الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہیں۔ جو مصر اور دوسرے علاقے جو ہیں وہ وہاں زیادہ ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں نہیں ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارا فضلہ ٹھکانے لگے، ہم اپنے جنرل ہائیجین کو اختیار کریں، جہاں ویکسینیشن موجود ہے اس کی ویکسینیشن کروائیں، اور اپنے آپ کو صاف پانی استعمال میں لائیں تاکہ اس بیماریوں سے ہم بچ سکیں اور اس بیماریوں کی ہلاکت کا ہم شکار نہ ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اگلی دفعہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔